نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنت اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب ذی وقار، بحمدہ تعالی ہمارا ہفتہ وار درس قرآن جو ہر اتوار بعد از نماز فجر ہوتا ہے، آج کے اس درس قرآن کے موضوع کے حوالے سے موضوع ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی فضیلت، اور یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر بہت زیادہ قرآن و سنت میں کلام موجود ہے۔ ہم اس حوالے سے اس کی چند اقساط عرض کریں گے، وہ سارے نصوص تو ہم پیش کرنے سے قاصر، البتہ جو اللہ جل شانہ کو منظور ہوا انشاءاللہ الرحمن ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے حوالے سے آج اس کی پہلی قسط ہے۔ سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں، کوئی ایک شخص ہو، کوئی ایک جس نے 10 سال 20 30 40 50 60 70 80 90 100 جتنا عمر بھی مرضی کائنات کا کوئی گناہ کیا ہو، سب سے بڑا گناہ اسلام میں بت کو سجدہ کرنا ہے۔ بت کو شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک سب سے، ایک بندے نے 100 سال تک روزانہ بلا ناغہ کس کو سجدہ کیا؟ دن رات بت کو معبود سمجھتا رہا، بت کی پوجا کرتا رہا۔ کلمہ شریف کی فضیلت و شان دیکھیں کہ ادھر اسرائیل آنے والا ہے، اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ادھر اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی محبت داخل فرما دی، تو بس اس نے اتنا کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسے ہی لفظ کہے اسرائیل اس کی روح قبض کے چلا گیا۔ اب یہ ڈائریکٹ جنت کو جا پہنچے گا۔ اب یہ بندہ ڈائریکٹ کہاں پہنچے گا؟ کوئی گناہ اس کے ذمہ ہے ہی نہیں، کوئی گناہ اس کے ذمہ، اور باقاعدہ ایسے واقعات رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ہوئے، ظاہری حیات طیبہ میں ہوئے۔ ایک بندہ ساری زندگی بت پرستی پہ رہا، کفر و شرک پہ ڈٹا رہا، لیکن آخر وقت میں سرکار کی محبت دل میں بیٹھی، اس نے سرکار مدینہ علیہ السلام کے ہاتھ پر
اسلام کو جیسے ہی قبول کیا، ابھی کیا ہی تھا تو اس کی زندگی کی سانسیں ختم ہو گئیں، وہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کام تو بڑا چھوٹا سا کیا ہے، صحابہ اس کا صلہ دیکھو، اس نے کہا تو اتنا ہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہ زندگی میں کوئی نماز پڑھی ہے، ٹائم ہی نہیں آیا، نہ کوئی روزہ رکھا ہے، اس بندے کے حق میں روزے کا ٹائم ہی نہیں آیا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ جہاد کیا۔ فرمایا صحابہ کتنا بڑا سودا کر کے جا رہا ہے یہ بندہ، اس نے صرف کلمہ پڑھا ہے، میرے رب نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان بھی اس کلمے سے اجاگر ہوتی ہے۔ ایک بندہ کافر ہو، کہیں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور پڑھانے والا اس کو کیا پڑھائے گا؟ پڑھ لا الہ الا اللہ، ساری زندگی پڑھاتے رہو۔ رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھنے والوں، رسول اللہ کی ذات کو بڑے بھائیوں جتنا رتبہ دینے والوں، ساری زندگی اس بت پرست کو تم لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے رہو، لگواتے رہو، صبح سے شام تک تسبیحاں پڑھاتے رہو، 100 سال تک وہ یہ کہتا رہے جو صاحب کا بت پرست ہے، جب تک سرکار کا نام نہیں لے گا خدا کی قسم رب اس کو اسلام میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس محبوب کو کہتے ہو کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں، پھر تو تم میں سے کسی مولوی کا نام لے کے بھی بندہ اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ آگے اس منحوس کا نام ہو جس کو تم سرکار کے برابر سمجھتے ہو، اگر کوئی برابر ہے تو لے آؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی ایک ایسی نص لے آؤ جو ثابت کرے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد ان کے فلاں مولوی کا نام لینے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم ہے قیامت کا آنا ممکن ہے، ایسی نص کا ملنا ممکن؟ تو معلوم ہوا سرکار ہمارے جیسے نہیں، معلوم ہوا سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا کوئی ہم میں سے ہو سکتا؟ ادھر ایک بار کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رب 100 سال کی بت پرستی جیسے گناہوں کو دھو کے ڈال دیتا ہے۔ فرماتا جا تو نے میرے محبوب کو جو مان لیا ہے اب جنت تیرا مقدر بنا دیا ہے، اب ہم نے جنت تیرا مقدر بنا دیا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانے علی شان، سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا۔ کس دن کی بات ہے؟ ممکن ہے کوئی بندہ کہے یہ تو اپنی طرف سے انہوں نے فرضی مثالیں دی ہیں، ہم اسی بات پہ حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رجل من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ فینشر علیہ 99 سجلا۔ سرکار نے فرمایا ایک شخص آئے گا میری امت کا، سارے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، سارے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، اس شخص کے سامنے اس کے 99 دفتر کھولے جائیں گے۔ کتنے؟ 99 دفتر، 99 سرکار نے فرمایا 99 دفتر، اور ان میں سے ایک ہوگا کتنا؟ مثل مد البصر، فرمایا جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنا لمبا لمبا ایک دفتر ہوگا، اتنا لمبا لمبا ایک دفتر ہوگا۔ دفتر سے مراد یہاں نامہ اعمال کے دفتر ہیں، بندے کے رجسٹر ہیں۔ اب نگاہ یہاں سے اٹھائیں تو کہاں تک جاتی ہے؟ غور کرنا، یہ حدیث کے جملے ہیں۔ مثل مد البصر، فرمایا جہاں تک نگاہ اٹھاؤ چلی جاتی ہے، اتنے لمبے لمبے رجسٹر اس بندے کے کھاتے میں کتنے ہوں گے؟ بولو نا یار، ایک کم 100، ایک کم 100۔ ثم یقول، اللہ فرمائے گا بتا یہ تیرے ہی کرتوت ہے؟ اللہ اس بندے سے پوچھے گا
ये तेरे किए हुए करतूत है। किसी में जिना लिखा हुआ है, किसी में शिरक लिखा हुआ है, किसी में चोरी, डाका, दूसरों की इज्जत को छेड़ना, ये वो। अल्लाह फरमाएगा तेरे ही है। कहीं तेरे ऊपर किरामन कातिबीन ने जुल्म तो नहीं किया, तूने किया ना हो, उन्होंने लिख दिया हो। हालांकि रब जानता है कि ऐसा नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन हुज्जत इत्माम के लिए सरकार ने फरमाया मेरे उस उम्मती से लोगों के सामने रब पूछेगा, बता तेरे साथ किरामन कातिबीन ने जुल्म तो। ये जो 99 खुले हुए हैं और हर रजिस्टर इतना लंबा चौड़ा है जहां तक बंदे की निगाह काम करती है। फयकूलु या रब्बी, अर्ज करेगा मौला ला, नहीं मेरे साथ ज्यादती नहीं की इन्होंने, ये मेरे अपने ही किए हुए करतूत है, ये मेरे अपने ही किए हुए करतूत है। अल्लाह जल्ल शानुहु फयकूलु बला इन्ना लका इंदना हसना व इन्नहु ला ज़ुल्म अलैकल यौम। सरकार ने फरमाया इतनी देर में अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे परेशान ना हो, जब तूने इकरार कर लिया कि ये सारे मेरे ही करतूत हैं, ये सारे मेरी, उस पहली मिसाल को ज़हन में रखना, मैं उसी में हदीस मुबारक अर्ज कर रहा हूं कि 100 साल भी बुतप्रस्ती हो तो एक कहे अकेला एक दफा कलमा पढ़ना जबकि फौरन मौत आ गई हो, ये 100 साल के गुनाहों को धो डालेगा, ये 100 साल के गुनाहों को धो डालेगा। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे आज तू परेशान नहीं होगा, आज तुझ पे ज्यादती और जुल्म नहीं होगा, इतना तो तू मानता है ना ये सारे करतूत। अर्ज की मौला मेरे ही है। अल्लाह फरमाएगा तेरी हमारे पास एक नेकी है, तेरी हमारे पास एक नेकी है। गौर करना, इन्ना लाका, बेशक तेरी, इंदना हमारे पास, हसना बस एक नेकी है बस। भाई उधर 99 रजिस्टर है और जहां तक निगाह जाती है सब गुनाहों से, शिरक से, कुफ्र से पर है, और इधर अल्लाह क्या फरमा रहे, तेरी हमारे पास एक नेकी है। व इन्नहु ला ज़ुल्म अलैकल यौम, और उसी एक नेकी की बरकत से आज तुझे जहन्नम से बचा लिया जाएगा। अब बंदा सोचेगा फयकूलु या रब्बी मा हाज़िहिल बिताका, ऐ मौला, क्योंकि सरकार ने फरमाया जब ये जुमले होंगे तो उसके सामने एक छोटा सा पर्चा लाया जाएगा, उसके सामने एक छोटा सा पर्चा, फीहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया जब अल्लाह फरमाएगा तेरी हमारे पास एक क्या है, नेकी है, वो सामने पर्चा लाया जाएगा, फीहा उस पर्चे में लिखा होगा क्या, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब बंदा ये देखेगा फयकूलु या रब्बी मा हाज़िहिल बिताका, अर्ज करेगा मौला उधर 99 रजिस्टर है और जहां तक निगाह जाती है इतने लंबे, वो सारे गुनाहों से पर है। ये इतना सा एक कागज का टुकड़ा उनके मुकाबले में इसकी हैसियत ही क्या है, मैं क्या वजन कराऊं अपना, मैं तो जहन्नमी ही हूं, मैं तो। सरकार ने फरमाया, मेरा रब फरमाएगा ऐसी बात नहीं, तू जा ये पर्चा ले जा, इनको कहे मेरा मिजान करो, जो फरिश्तों की ड्यूटी होगी इनको कहो मेरे अमाल नामे को तोला जाए। एक जानिब 99 दफ्तर रखेंगे मेरे फरिश्ते, ऐ मेरे बंदे, दूसरी जानिब यही कलमे वाला जो पर्चा तुझे हमने दिया है इसको रखेंगे, तू जा तो सही, देख तो सही। सरकार ने फरमाया ये बंदा फरिश्तों के साथ मिजान पे चला जाएगा। वो फरिश्ते, हालांकि ये दिल में सोचता हुआ जा रहा है कुछ भी नहीं होना, एक पर्चा और 99 इतने लंबे लंबे रजिस्टर, ये उनसे कैसे वजनी और भारी हो जाएगा। सरकार ने फरमाया जब वहां जाएगा कहेगा तो लो भाई, एक जानब कितने रजिस्टर हैं और कितने आपकी मस्जिद जितने बड़े, भाई इस तरह की लाखों मसाजिद से भी बड़े, इस तरह की लाखों मसाजिद से भी, देखे ना निगाह उठाएं तो आसमान तक जाती है। सरकार ने फरमाया एक रजिस्टर इतना लंबा चौड़ा होगा,
جتنا نگاہ کا فاصلہ ہے. اب اللہ جانے یہ تو ہماری نگاہ کی صورت حال ہے، یہ تو ہماری نگاہ کے اندر اتنی پاور و طاقت ہے. اللہ جانے کہ اس نگاہ سے کون سی نگاہ مراد ہے. اگر تو ہماری ہو پھر تو یہ معنی تب بنتا ہے. اگر اس نگاہ سے مراد ہی نگاہ مصطفیٰ کریم ہو تو پھر تو ہم مثال دینے سے ہی قاصر رہ گئے. پھر تو ہم مثال دینے سے ہی، کیونکہ مطلق آیا ہے نہ جانے کون سی نگاہ مراد ہے. ہم تو اپنی ہی لے رہے ہیں نا سمجھانے کی غرض. جب 99 رجسٹر ایک پلڑے میں، سرکار نے فرمایا دوسرے میں یہ بندہ کہے گا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، اس کے بعد میں مر گیا تھا، مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا، میں نے صرف شہادت کی گواہی دی تھی کہ اللہ وحدہ اور مصطفیٰ کریم اللہ کے سچے رسول اور اس کے بندے ہیں. سرکار فرماتے ہیں ایک جانب 99 ہے، دوسری طرف جب فرشتے اس کو رکھیں گے تو اسی ایک پرچے کی برکت سے نیکیوں والا پلڑا وزنی اور بھاری ہو جائے گا. فرمایا اللہ فرمائے گا میرے اس بندے کو جنت عطا فرما دو، میرے اس بندے کو، کیونکہ قرآن کا قانون یہی ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس دن جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں وزنی نکل آئیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ جنت میں سکون اور مزے کرے گا. اب دیکھیں جو ہم نے تمہید عرض کی، حدیث نے اس تمہید کو پورا کیا کہ نہ کیا؟ ہم گھر سے نہیں کہہ رہے تھے، حقیقت میں یہ بھی احادیث کا مجموعہ، کئی احادیث سے اخذ تمہید عرض کی تھی کہ کلمہ شریف کی یہ برکت ہے. ساری زندگی شرک اور کفر پہ اڑا رہا، لیکن اللہ نے اسلام کی محبت دل میں داخل کی. جیسے ہی کلمے کو پڑھا تو فوراً کس چیز کا ٹائم ہو گیا؟ موت کا ٹائم ہو گیا. سرکار نے فرمایا بس بھلے اتنے بڑے بڑے گناہوں کے دفتر بھی آ جائیں جو اس حدیث میں گزرے ہیں، یہ اکیلا کلمہ ان سب کو ہلکا کر دے گا اور اسی کی برکت سے بندہ جنت کو چلا جائے گا. اسی کی برکت سے بندہ جنت کو. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا. اب دیکھیں رسول اللہ کا علم، رسول اللہ کی نگاہ. حدیث کو سنیں پھر یہ باتیں سمجھ آئیں گی. لیس علی اہل لا الہ الا اللہ، سرکار نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہنے کا ورد کرتا رہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا کیا کرتا ہے؟ وظیفہ اور ورد کرتا رہتا. فرمایا اس بندے کے حق میں یہ بات ناممکن ہے. جو لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرتا ہے اس کے حق میں یہ بات ناممکن ہے. کون سی؟ کہ جب مرنے لگے تو گھبراہٹ ہو، یہ نہیں ہوگا. جب مرنے لگے تو وحشت ہو. فرمایا یہ بات کس کے حق میں نہیں ہوگی؟ جو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانے والا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضربیں لگانے والا ہے. فرمایا وحشت فی الموت لیسا، موت کے وقت اس پہ کسی صورت بھی پریشانی کا عالم آ سکتا. نمبر 2 ولا فی القبر، فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضربیں لگانے والا، جو اس ذکر کو اپنے معمول میں رکھنے والا ہے، فرمایا نہ تو موت کے وقت وحشت اور گھبراہٹ ہوگی، ولا فی القبر، نہ ہی اس کی قبر میں وحشت اور گھبراہٹ ہوگی، ولا فی النشور، فرمایا نہ ہی محشر کے دن اس کو کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی ہوگی. کأنی انظر الیہم، اللہ اکبر، یہ ہے نگاہ مصطفیٰ کریم. فرمایا کأنی انظر الیہم. فرمایا لوگوں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آپ نے تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ فتویٰ دے دیا ہے، آپ کو کیا پتا جب قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والے اٹھیں گے، جب قیامت تک لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنے والے اپنی اپنی موت کے وقت پہ مریں گے، جب قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت کرنے والے اپنی اپنی قبروں میں داخل خربوں لوگوں نے ہونا ہے. ممکن تھا کوئی معترض اعتراض کر دیتا کہ یہ حدیث ہی درست نہیں ہے. کیا سرکار اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ فرما دیا؟ کیا سرکار اس کو جانتے تھے کہ یہ فرما دیا؟
ایسے تمام منکرین کو سرکار نے 1450 سال پہلے ایک جملہ ذکر کر کے ان سب کی زبان کو بند کر دیا، اور تمہیں سنیو مبارک ہو، تمہارے عقیدے کو سرکار نے تقویت عطا فرمائی ہے۔ جملے سنو، فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ویسے ہی بات کر رہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو لا الہ الا اللہ کے وظیفے کرنے والے ہیں ان کو موت کے وقت بھی وحشت نہیں، ان کو قبر میں بھی گھبراہٹ نہیں، ان کو محشر کے دن بھی گھبراہٹ پریشانی سے سامنا نہیں۔ فرمایا ہم کوئی تخیلات کی دنیا میں کلام تو نہیں کرتے ہیں، ہم کوئی ویسے تھوڑی بات کرتے ہیں۔ فرمایا کأنی انظر الیہم عند الصیحہ، فرمایا میرے صحابہ، میرے امتیوں، میں نے ویسے نہیں کہا، رب نے مجھے یہ شان دی ہے، کأنی انظر الیہم، میں ان تمام اپنے امتیوں کو جو جو لا الہ الا اللہ کا ورد وظیفہ کرنے والے ہیں، میں ان کی موت کی حالت میں بھی دیکھ رہا ہوں الی یوم القیامہ، میں ان کی قبروں کی حالت کو بھی دیکھ رہا ہوں الی یوم القیامہ، میں ان کی قبروں سے اٹھنے کی حالت کو بھی دیکھ رہا ہوں الی یوم النشور، جس دن کھڑے کیے جائیں گے۔ فرمایا صحابہ، رب نے مجھے یہ طاقتیں دی ہیں، میں اپنی پوری امت کے ان افراد کو جو لا الہ الا اللہ کی ورد کرنے والے ہیں، وظیفے کرنے والے ہیں، میں ان کی زندگیوں کو بھی جانتا ہوں، ان کی موت کی حالت کو بھی جانتا ہوں، ان کی قبروں کی حالت کو بھی جانتا ہوں، جب قبروں سے کھڑے ہوں گے صحابہ میں ان حالتوں کو بھی جانتا ہوں۔ کأنی انظر الیہم، میں تو ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہی دیکھ رہا ہوں۔ ينفذون رؤوسهم من التراب، فرمایا ہم تو اس حالت کو بھی دیکھ رہے ہیں جب میرے امتی لا الہ الا اللہ کے وظیفے کرنے والے اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ سرکار نے فرمایا ينفذون رؤوسهم من التراب، اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے آئیں گے، اپنے سروں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے۔ کأنی انظر الیہم، فرمایا ہم تو ان کو آج مدینے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ہم تو ان کو یہ بات 1450 سال پہلے کی ہے۔ اللہ ان بھائیوں کو ہدایت دے جو آج کہتے ہیں کہ سرکار دیوار کے پیچھے کچھ نہیں جانتے۔ یہ حدیثیں تمہیں نظر کیوں نہیں آتی آخر؟ ان حدیث پہ تمہاری نگاہیں آخر کیوں نہیں پڑتی؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں، صحابہ سماعت کر رہے ہیں، کسی صحابی نے تو اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ یہ کھربوں لوگ آئیں گے قیامت تک، کون کس حالت میں مرتا ہے، کس کی کہاں قبر بنے، قبر میں کیا حالات ہوں، عام بندہ تو اس کی قبر پہ کھڑا بھی ہو جائے تو اس کو پتا، اور پھر محشر کے دن کون کس حالت میں اٹھے، آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایسے لوگوں کو کسی طرح کی پریشانی اور گھبراہٹ۔ فرمایا میں ویسے تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ انی انظر الیہم، میں تو اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا ہوں، میں تو اپنی آنکھوں سے ان کو میں نے دیکھا ہے، وہی تمہیں بتا دیا ہے، وہی تمہیں۔ اب بتاؤ سرکار سے کیا چھپا ہوا ہے؟ اسی حدیث کی روشنی میں چلو جواب دے دو، سرکار سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا پھر جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑ دیں گے، یقولون، پھر کہیں گے بھی صحیح کچھ، پھر کچھ انہوں نے، کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو لا الہ الا اللہ کے وظیفے اور ورد کیا کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا مٹی جھاڑ لیں گے، یقولون الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، پھر یہ سامنے جب اٹھتے قبر سے اٹھیں گے مٹی جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے آئیں گے، تمامی تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، تمامی تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے موت کے وقت، قبر کے اندر، محشر کے دن ہم سے پریشانیوں کو دور کر دیا۔ تمامی تعریفیں اسی رب العالمین کے لیے ہیں۔ سرکار نے تو جب ہم اٹھیں گے کیا کہیں گے، سرکار نے اس کو بھی پہلے ملاحظہ فرما دیا ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کی حقیقت میں جو بندے وظائف کرنے والے ہوں گے، اخلاص کے ساتھ جو وظائف کرنے والے ہوں گے،
نہ موت کے وقت پریشانی ہے، نہ قبر میں پریشانی ہے، نہ محشر میں پریشانی ہے، بلکہ جب اٹھیں گے تو رب کی تعریف کریں گے، اے مولا تیرا ہمارے اوپر کتنا احسان ہوا ہے، نہ موت کے وقت کوئی گھبراہٹ و پریشانی ہوئی، نہ قبر میں کوئی گھبراہٹ و پریشانی ہوئی، نہ محشر میں کوئی گھبراہٹ و پریشانی ہوئی۔ یقولون الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اس رب کے لیے، اس مالک کے لیے تمامی تعریفیں ہیں جس نے ان تمام حالتوں میں ہمیں پریشانی سے بچا لیا ہے، ہمیں پریشانی سے۔ لیکن شرط کون سی ہے؟ کہ اخلاص کے ساتھ کرے۔ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ میں نہیں کہہ رہا، رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے فقط ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ پڑھ دیا، فرمایا میرا رب حرم اللہ علیہ جہنم، میرا رب اس کے کہنے والے پہ جہنم کو حرام فرما دیتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ایک شرط لگائی ہے کہ کس طرح پڑھا ہو؟ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا وہی مطلب ہے جو ہم ہر وقت آپ کو رونا روتے ہیں۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جو اخلاص کے ساتھ ایک بار پڑھ ڈالے میرا رب اس پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے، وہ کسی صورت جہنم میں نہیں جائے گا۔ آخر اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچا لو جس کام کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ فرمایا یہی اخلاص ہے۔ یہی کیا ہے؟ ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچا لو جس کی وجہ سے اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا یہی اخلاص ہے لا الہ الا اللہ کے حق میں، لا الہ الا اللہ کے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان اذا قال العبد المسلم لا الہ الا اللہ خرقت السماوات حتی تقف بین یدی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، تو اس بندے کا یہ کلمہ زمینوں سے اٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے آسمان کو کراس کرتا ہے، دوسرے کو کرتا ہے، تیسرے کو کرتا ہے، چوتھے کو کرتا ہے، ساتواں آسمان عبور کر گیا، حتیٰ کہ رب کے عرش، رب کی جناب میں ما یلی کو بشانی ہی اللہ کی حتیٰ تقف بین یدی اللہ۔ سرکار نے فرمایا حتیٰ کہ یہ کلمہ کہاں جا رکتا ہے؟ اللہ کی جناب میں، ما یلی کو بشانی ہی، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور وہاں جا کے کیا کرتا ہے؟ جھومنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں کیا کرتا ہے؟ جھومنا شروع کرتا ہے۔ فیقول، اللہ فرماتا ہے ٹھہر جا، اللہ فرماتا ہے، سرکار نے فرمایا یہ کلمہ کہتا ہے اے میرے مالک کیف اسکنو ولم تغفر لقائلی، میں کس طرح سکون کر جاؤں، میں کس طرح ٹھہر جاؤں، حالانکہ جو دنیا میں بیٹھ کے میرا وظیفہ کر رہا، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا، ابھی تک تو نے اس کو جنت دی نہیں، میں کیسے ٹھہر جاؤں؟ مولا اس کو جنت تو دے دے، میں ٹھہر جاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، رب فرماتا ہے چلو ٹھیک ہے تو ٹھہر جا، میں نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے، تو ٹھہر جا، میں نے اس کو جنت۔ یہ جتنی فضیلتیں آپ سن رہے ہیں، اخلاص شرط ہے، اور اخلاص کا مطلب آپ کو پہلے بتایا اور حدیث رسول سے عرض کیا، اپنی طرف سے نہیں، کسی مفتی صاحب کے فتوے سے نہیں، رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا کلمے کے حق میں اخلاص کیا ہوتا ہے، تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچا لو جس کام سے اللہ نے تمہیں روک دیا ہے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو روکو جس کام کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی کیا لازم آتی ہے؟ نافرمانی لازم آتی ہے۔ فرمایا جب اس حالت میں تم کلمہ پڑھتے ہو تو پھر کلمہ تمہارے لیے جنت میں جانے کی سفارشیں کر رہا ہوتا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا سامن الجنہ، فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے جنت کی قیمت کیا ہے؟ جنت کی قیمت کیا ہے؟ اتنی عالی شان محل
جس کو کم از کم ہم دنیا میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، جو حقیقت ہے جنت کی اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو مومنین کو ہی پتا ہوگا جس وقت جنت میں داخل ہوں گے، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سرکار نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ سامان الجنت لا الہ الا اللہ، لا الہ، فرمایا لا الہ الا اللہ کہنا یہ جنت کی قیمت پوری کر دیتا ہے، یہ جنت کی قیمت کو پوری کر دیتا۔ اور فرمایا پھر رب تمہارے اوپر نعمتیں کرتا ہے، صبح سے شام تک کس کی نعمتیں کھاتے ہیں؟ کھانے والوں کو نہ بھی شمار کریں، گھر سے چل کے آپ مسجد میں آئے، کس کی دی نعمت سے چل کے آئے؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، قرآن اور حدیث سن رہے ہیں، مسجد شریف میں بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں، یہ ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کس طرح شکر ادا ہوگا؟ سرکار علیہ السلام کی ذات پہ بندہ قربان جائے، ایک ایک بات کے لیے امت کی رہنمائی فرما دی ہے۔ فرمایا وَثَامَنُ النِّعْمَةِ، جو اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اس کی قیمت جتنے جوگے ہیں اتنی دے دیں، تو فرمایا پھر یوں کہہ دیا کرو الحمدللہ۔ کتنا آسان حل ہے۔ فرمایا یوں کہہ دیا کرو الحمدللہ، یوں کہہ دیا کرو الحمدللہ۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس پہ اللہ نے کوئی نعمت کی اور اس نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، میرا رب فرماتا ہے میرے بندے نے میری نعمت کا شکریہ ادا کر دیا ہے۔ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اجر۔ اور کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یار ہمیں تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا، کتنی نعمتیں آئیں، ہم نے تو یہ سارے موقع گنوا دیے، ضائع کر دیے، ہم نے یہ جملہ پڑھا ہی نہیں۔ میرے بھائی آپ کسی عام بندے کے امتی تھوڑی ہیں، کسی عام رسول کے امتی تھوڑی ہے، آپ رسول اللہ کے امتی ہو۔ سنو، سرکار نے فرمایا اگر کسی تک یہ فضیلت پہنچی جس طرح اب پہنچی اور وہ افسوس کرنے لگا کاش کہ مجھے پہلے پتا ہوتا، کتنی نعمتیں ہوئیں، میں نے کسی پہ یہ جملہ اس نیت سے نہ پڑھا۔ سرکار نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا، تو اپنی اس نعمت کو یاد کر لے، بھلے وہ 100 سال پہلے ہوئی ہو تو اس کو آج یاد کر لے اور کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، میرا رب تجھے آج اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ فرمایا ہمارے گھر میں کمی نہیں ہے، ہمارے گھر میں اسی طرح۔ فرمایا جب کوئی مصیبت پہنچے اور بندے کا حق بنتا ہے کہے انا للہ و انا الیہ، فرمایا اگر اس اصول کا علم نہ ہو، کئی مصیبتیں پہلے پہنچ چکی ہوں، فرمایا جب کبھی میرا بندہ اپنی سابقہ مصیبت کو یاد کر کے صرف اتنا کہہ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا ہم اس کو وہی ثواب دیتے ہیں جو اس وقت کہنے کا اجر تھا، آج بھی ہم وہی اجر عطا فرماتے ہیں، آج بھی ہم اپنے اس بندے کو۔ اور اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اللہ نے جو میرے اوپر یہ کرم کیا ہے، مثلا کسی کا روحانیت میں باب کھل گیا، روحانیت میں کوئی دروازہ، کرم تو اصل میں یہی ہے نا، لوگ تو پیسوں کو کرم سمجھتے ہیں لیکن ادھر وہ بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، صحابہ کے پاس جب کوئی دنیاوی نعمت آتی وہ رونا شروع کر دیتے، جب ان کے پاس دولت آتی وہ رونا شروع کر دیتے، مولا کہیں تو ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اے مالک کہیں تو ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کیونکہ یہ دولت جس کی وقت و ویلیو تیری بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ تو دیتا ہے کافروں کو، ہمارے اوپر اتنی دولت کا نزول شروع ہو گیا، مولا کہیں تو ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ حالانکہ وہ لوگ قطعی جنتی ہوتے تھے۔ جب کسی بندے پہ کوئی نعمت ہو اور وہ چاہے کہ یہ نعمت میرے پاس باقی رہے، زائل نہ ہو، سرکار نے فرمایا پھر وہ یوں کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا، فرمایا میرے رب کی
رحمت اتنی ہے، یہ نعمت اس بندے سے ظاہر نہیں ہوگی. اس کا وظیفہ کرے. اس کا کیا کرے؟ وظیفہ کرے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ طلب حدیث مبارکہ، لیس من عبد یقول لا الہ الا اللہ 100 مرہ الا بعثہ اللہ یوم القیامہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر. سرکار نے فرمایا جو مسلمان ہر روز اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ؟ ہر روز 100 مرتبہ. کتنا لفظ ہے حدیث میں؟ 100 مرتبہ، 100 مرہ. فرمایا جو میرا امتی ہر روز لا الہ الا اللہ کو کتنی بار پڑھتا ہے؟ 100 مرتبہ پڑھتا ہے. فرمایا جب اللہ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا، بعثہ اللہ یوم القیامہ، جب اللہ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا، میرے بھائی غور کرنا، سرکار نے فرمایا اس کا چہرہ یوں چمکتا ہوگا کل قمری لیلۃ البدر، جس طرح 14ویں کی رات کا چاند چمکتا ہے. جو ساری زندگی لا الہ الا اللہ روزانہ 100 بار پڑھتا رہا، جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے سے ایسے نور جھلک رہا ہوگا جس طرح چاند سے نور جھلکتا ہے. مزید اگلا حصہ، وَلَمْ يَرْفَعْ لِأَحَدٍ يَوْمَئِذٍ، فرمایا آج کے دن کوئی مسلمان بھی فضیلت میں، عمل میں، نیکیوں میں اس بندے سے بڑھ نہیں سکے گا. کوئی مسلمان بھی اس بندے سے بڑھ نہیں سکے گا. ہاں الا من قال مثل قول، ہاں وہ اس کے برابر ہو جائے گا جس نے یہی وظیفہ کیا ہوگا، جس نے یہی وظیفہ. فرمایا اور کوئی بندہ اس بندے کے درجوں کو نہیں پہنچ سکے گا جس نے دنیا میں معمول رکھا کس وظیفے کا؟ کچھ نہیں ہوتا، پڑھ لیں آپ بھی. ممکن ہے اللہ اسی محفل کی برکت سے ہمیں توفیق عطا فرما دے. کوشش کریں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ان پہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن اجر عظیم ہے. اجر ان کے عوض میں کیا ہے؟ یہ صرف اللہ کا کرم ہے. اور یہ کرم ہوا کیوں ہے یہ بھی پتا ہے. پیچھے بھی قومیں گزری ہیں، پیچھے بھی قومیں، کوئی ہمارا کمال نہیں ہے اس کرم میں. کمال ہے تو سارا حسنین کریمین کے نانا جان کا ہے. یہ سارا فیضان آپ سے چلتا ہے، یہ سارا فیضان آپ سے ہی چلتا ہے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے ایک بات اکثر لوگوں سے سنی ہوگی کہ یار وہ بندہ جنتی تھا جو آج مرا ہے. پوچھتے ہیں بھائی تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے جی اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا تھا. مرتے وقت سنو سرکار کا فرمان. سرکار نے فرمایا جس نے مرنے سے پہلے کائنات میں سب سے آخری جملہ یہ کہا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سرکار نے فرمایا داخل الجنہ. اے صحابہ جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا، صحابہ میں گارنٹی دے رہا ہوں وہ میرا امتی ڈائریکٹ جنت کو چلا جائے گا. اور ہم نے بہت ساری کتابوں میں اس مسئلے پر اصول دیکھے کہ کس بندے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، کس بندے کو مرتے وقت کلمہ شریف نصیب ہوتا ہے. کافی ساری کتابوں اور شریعت کے اصول جو سامنے آتے ہیں، بات وہی آتی ہے جو ابھی کلمے کے اخلاص کے متعلقہ سرکار سے پوچھی جاتی ہے. یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے؟ تو کیا فرمایا تھا؟ اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑ دو. کتابیں کہہ رہی ہیں، قرآن و حدیث بتا رہے ہیں، جس بندے نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کیا ہوگا، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کیا ہوگا، جب مرنے لگے گا تو رب کے فرشتے آ کہیں گے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب مرنے لگے گا، ابھی موت واقع نہیں ہوئی، اللہ فرشتوں کی نہ جانے تعداد کتنے ہزاروں میں ہو لمبی قطاریں بھیجتا ہے ایسے مسلمان کے پاس مرنے سے پہلے. یہ قرآن بھی ہے، سرکار کا فرمان بھی ہے. ابھی مرا نہیں، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آتے ہیں، جہاں تک نگاہ جاتی ہے فرشتے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں. ان فرشتوں کا سردار جناب عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور بندے کو کہتے ہیں اے بندے، رب کی طرف سے ہم سارے خوشخبری لے کے آئے ہیں، تو نے ساری زندگی رسول اللہ کی شریعت میں بسر کی تھی. اللہ فرما رہے اب میرا بندہ گھر والوں کو چھوڑنے لگا ہے، کہیں کوئی پریشانی نہ لاحق ہو جائے
چھوڑنے سے پہلے پہنچو، میرے بندے کو کہو رسول اللہ کی شریعت کی برکت سے اللہ تجھے بشارت دیتا ہے، پریشان نہیں ہونا، تو دنیا چھوڑے گا تیری قبر کو ہم جنت کا باغ بنا ڈالیں گے، تیری قبر کو ہم جنت کا۔ بھائی یہ سارے کام اسی وقت ہوتے ہیں جب بندہ رسول اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہو۔ رسول اللہ کی شریعت کے مطابق اللہ جل شانہ سے دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں سرکار کی شریعت کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمے کی دنیا میں اخلاص کو یاد رکھنا ہے، یہ فوائد بھی تبھی حاصل ہوں گے۔ اخلاص کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں کو۔ آپ بھائیوں سے بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں جب تک زندگی ہے خصوصاً اپنی نماز کا اہتمام کرو، اپنے حقوق دیکھو، کسی کے حق میں زیادتی نہ کرو، مسلمانوں کے حقوق میں زیادتی نہ کرو، ہمسائے کے حقوق میں زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، خدا را میرے بھائیوں، ورنہ قیامت، قبر، موت بڑے مشکل مراحل ہیں۔ بچنا اسی نے ہے جس نے اپنے آپ کو سرکار کی شریعت کے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو سرکار علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی اگلے اتوار لا الہ الا اللہ کی فضیلت کس نمبر 2 عرض کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سرکار کے دین کو سیکھ کر عمل کی سعادت عظمی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔